میں سمجھتا میں آپ کا نقطۂ نظر سمجھتا ہوں کیونکہ ہر دور کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. بالکل. اور آئی فیل کہ وہ جو ٹریڈیشنل منیچر تصویر تھی اگر وہیں رہ جاتی تو وہ شاید ماضی کے صفحوں میں چلی جاتی, وہ اب موجود نہ ہوتی جب تک کہ اس کو آج کا جو حقائق ہیں یا جو آپ کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں اس سے متاثر ہو کر اس کو ایک نیا روپ نہ دیا جائے, جو کہ آپ نے دیا. جس طرح اب ناول نویسی ہے یا فکشن ہے, ہم اس طرح نہیں لکھتے جس طرح امراؤ جان ادا لکھی گئی ہیں یا باقی. ہمارا اپنا ایکسپریشن ہے اور ہمارے بعد جو ناولسٹ آ رہے ہیں ان کا اپنا ایکسپریشن. وہ ہمارے اسٹائل میں نہیں لکھ سکتے, ہم ان کے حساب سے ذرا ڈیکیڈنٹ ہو گئے. کیونکہ بشیر صاحب کا مزیدار بات یہ ہے کہ وہ خود بھی اپنا کام بہت ٹریڈیشنل وے میں کرتے ہیں اور ان کے اپنے آئیڈیاز ہیں اسٹرانگلی, اور جبکہ ان کے اسٹوڈنٹس جو نکلے ہیں وہ اور طرح سے اس چیز کو استعمال کرتے ہیں. کون کون سے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے؟ وہ کافی سارے ہیں. شازیہ سکندر ہیں, امرین بٹ تھیں, پھر یہ عائشہ خالد ہیں, نصرہ لطیف قریشی ہے, کافی سارے. اچھا, یہ سب مطلب کہ پوری دنیا میں پہچانے جاتے؟ جی, یہ پوری دنیا میں. شازیہ سکندر یہاں تشریف لائی تھی مجھے ملنے کے لیے, تو ہماری نشست ہوئی کوئی 1.5 گھنٹہ. اور آبویسلی آپ لوگ جو ہیں, میں کوئی مصور تو نہیں ہوں, نہ ہی پرکھ رکھتا ہوں, لیکن میں اپریشیٹ کر سکتا ہوں. تو آپ بالکل مختلف لوگ ہیں. آپ میں نے سمیر کو فون کیا, سمیر نے مجھے دی آپ کی یہ کتابوں کا, بلکہ میں اسے کہہ رہا تھا کہ یار عمران قریشی پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا وزن میری ان کتابوں سے زیادہ ہے جو میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی گئی. اچھا, تو اس سے میں نے پوچھا, میں نے کہا کہ میں عمران سے گفتگو کا آغاز کہاں سے کروں, میری سمجھ میں نہیں آتا. تو وہاں تو کیونکہ وقار صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نارتھ کے ڈسے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ, جا کے یہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں پہ ایک کیفے کھول لیا تھا. ہاں, پھر اسکول چلاتے رہے, پھر ان کی بیوی جو ہے مطلب ہے کہ اس قسم کے جس طرح غیر معقول ہم لوگ ہیں اسی طرح یہ ہے. تو ہنزا میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں. تو ہمیں یہ معلوم ہوا تھا کہ آپ ہنزا میں بھی کچھ کام کر رہے ہیں اس نوعیت کا. کچھ مطلب میں کرنا چاہتا ہوں, ہنزا ہو یا اسکردو ہو, کچھ نارتھ میں اس کو کیسے لے کے جایا جائے. یہ کافی سال سوچا, لیکن میں سوچتا رہا, لیکن اب لوگوں نے کافی کام شروع کیا ہے ادھر اور بڑا اچھا ہو رہا ہے. نا آئی ایم آلسو گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دیٹ. وہ تو ہے, اور کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بڑا ایک اور ہی دنیا ہے وہ. اور اگر ہم آرٹ یہاں سے لے کر جائیں گے وہاں اور وہاں کا آرٹ یہاں آئے گا تو وہ ایکسچینج بڑا امپورٹنٹ ہے ان کے لوکل لوگوں کے لیے بھی, اور جو ان کی لرننگ ہوگی فرق طرح کے آرٹ کے بڑے کریٹو لوگ ہیں, وہ بہت زبردست, بڑے اسکلفل, کریٹو. اچھا عمران, میں آبویسلی میں نے آپ کے بارے میں بہت پڑھا اور بہت دلچسپی سے پڑھا. میرے لیے یہ نیوز تھی کہ شاید 1908 کی بات ہے کہ افغانستان میں کسی این جی او نے بحال کیا بابر کا جو ہے وہاں پہ باغ بابر. اچھا, کابل میں, اور وہاں پہ انہوں نے مختلف ملکوں کے جو مصور ہیں, جو کریٹو ہیں, ان کو انوائٹ کیا کہ وہ وہاں کوئی نہ کوئی کنٹریبیوٹ کریں اپنی تخلیق. تو آپ کو بھی بلایا گیا تھا؟ جی, یہ ایک آرگنائزیشن تھی ٹرکوائز ماؤنٹین. اچھا, اور انہوں نے یہ کیوریٹ کیا تھا شو پورا, جس میں ایران, افغانستان اور پاکستان کے آرٹسٹ تھے. جی, کچھ 2-3 ہر جگہ سے. تو آپ نے ایک پیلس کو کچھ کیا تھا؟ جی, میں نے کوئنس پیلس کے اندر یہ پورا شو لگا تھا. اور پھر جب میں ان کا جو مین ہال ہے کوئنس پیلس کا, اس میں کھڑکیاں ہیں. اچھا, نہیں یہ پرانا ہے؟ یہ پرانا ہے, لیکن اب پورا آغا خان فاؤنڈیشن نے اس کو ریسٹور کیا تھا. بیوٹیفل. اور اس سے آپ پورا جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اس کے ٹیرس پہ تو پورا کابل آپ کو نظر آتا ہے. اور یہ باغ بابر پہ؟ جی, یہ باغ بابر کا, اس میں پھر اور بھی پیچھے وہ بھی ہے, ماسک بھی ہے, اور پورا انوائرمنٹ, اور پھر مٹی کے گھر بھی پیچھے چلے جاتے ہیں جو بعد کے بنے ہوئے. اچھا, باغ بابر جو ہے اس کی بڑی ایک انٹرسٹنگ روایت, بیسیکلی تو یہ ہے پرشین گارڈنس. جی, اور آپ دیکھیں نا کہ مغل بھی جہاں گئے ہیں, جی, سروں کے مینار بھی تعمیر کرائے ہیں, لیکن باغ بھی تعمیر کروائے ہیں.
چنانچہ سب کانٹیننٹ میں جتنے بھی ہیں یہ جو ٹریڈیشن ہے باغ کی جو بیس کرتی ہے پرشین گارڈن پہ. جی. اصفہان میں ایک خاص گارڈن ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ٹپیکل کلاسیکل جو آج سے 1000 سال پہلے باغ بنتا تھا یہ آلموسٹ اس کے پیٹرن پہ بنایا گیا. چنانچہ بابر بھی یہاں سے رخصت ہوئے, انہوں نے دفن ہونا کابل میں پسند کیا کیونکہ ہندوستانیوں کو ہم جیسوں کو بہت ناپسند کرتے تھے, کہتے تھے یہ فضول سی قوم ہے, اور بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیسے ہیں کہ دال کے ساتھ دال کھاتے ہیں یعنی ماس نہیں کھاتے. اور یہ بھی بابر نامہ میں, اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ ان میں سے ایک کو دبوچ کے یہاں رکھوں, ایک کو تو قلعے کی فصیل پہ روزانہ بھاگا کروں, اس قسم کی. تو بہرحال ان کی یعنی داغ بیل انہوں نے رکھی مغلیہ سلطنت کی. تو میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں بھائی آپ کو اتنا ناپسند تھا, ہندوستان تو آئے کیوں تھے, تو باہر طور وہ آئے اور انہوں نے وہاں پہ دفن ہونا پسند کیا اور وہاں پہ وہ باغ بنایا. ایک انٹرسٹنگ آپ کو میں اسٹوری, مجھے اینٹیکس میں شوق ہے. ایک صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا, یہ جب افغان جنگ ہو رہی تھی طالبان امریکہ اس زمانے, تو میں اینٹیک چھوٹی موٹی مطلب میں کوئی بڑا نہیں تھا, میرے پاس اتنے کثرت سے پیسے بھی نہیں. کہنے لگے سر ایک خاص چیز آئی ہے کابل سے, تو آپ خریدنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا خریدنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, دیکھنے کی پوزیشن میں. اور میں نے وہ دیکھی چیز, اور وہ تھا بابر کی قبر کا اوریجنل کتبہ. اچھا. اور وہ کم از کم 400-500 سال پرانا, واہ. پرشین میں لکھا ہوا تھا. اور میں نے کہا یہ یہاں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا جی وہاں لوٹ مار ہو رہی ہے, کابل میوزیم بھی لوٹا گیا ہے, جی. اس میں یہ بھی چل رہا ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ اب وہ کہاں ہے. لیکن یہ جو کمپیریزن ہے جو اس کا بابر کے باغ کا جس کو آپ نے وہ کیا, ایک دم ایک اور سطح پر آپ جاتے ہیں, جی. اور میٹروپولیٹن میوزیم آف نیو یارک کی چھت کے اوپر آپ اسی طرح نقش و نگار کرتے ہیں, اور ان میں سملیرٹیز یہ ہے کہ وہاں وہ باغ بابر تھا اور یہاں سینٹرل پارک ہے ارد گرد, اور ایگزیکٹلی وہی لوکیشن ہے کہ درمیان میں ایک بلڈنگ ہے, ارد گرد ہریاول ہے. وہ کیا پروجیکٹ, مجھے بڑا مزیدار لگا آپ نے کنیکٹ کیا کابل کو نیو یارک کے ساتھ, کیونکہ پولیٹیکلی بہت زیادہ جی وہ اس حالات کا 9/11 کے بعد. کریٹیوٹی ہیز نو باؤنڈریز. جی جی. اچھا. تو ایک تو کابل میں ہونے کا جو تجربہ تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا, کیونکہ آپ کی کتابوں میں بڑا پڑھا ہوا تھا میں نے, وہ ایک اور طرح کا کابل تھا. اور جب میں نے دیکھا تو وہ جنگ کا ٹائم تھا جب امریکن وہاں موجود تھے اور ٹینکس گزر رہے ہیں اور ہماری گاڑی پیچھے کھڑی کر دیتے تھے, وہ آرمی نے گزرنا ہے اور سارا کچھ سیکیورٹی کے ایشوز. تو اور وہی چیز پھر جب میں نیو یارک گیا تو یہ تھیں شینا ویگ اسٹاف اور ای این کیوریٹرز تھے. نہیں ان کو آپ کا کس طرح خیال آیا اس کو بنانے کا؟ ہاں. تو 9/11 کے بعد میرے کام میں ویسے ہی ریڈ کلر کی میننگ چینج ہو گئی. اتنے بام بلاسٹ تھے, اتنا ٹیررزم پوری دنیا میں پھیل گیا تھا, تو وہ جو ریڈ کلر میں پہلے بھی یوز کرتا تھا بٹ سٹل وے میں زیادہ, اور پھر وہ بالکل ایک ڈائریکٹ سمبل بن گیا بلڈ کا اور وائلنس کا. تو جب انہوں نے مجھے 9/11 جب انہوں نے مجھے میٹ روف ٹاپ پہ بلایا کہ آپ اس پہ کچھ کریں کام, اور یہ 2013 کی بات ہے. اچھا یہ میں ابھی یاد کر, یہ جو آپ کا پیٹرن ہے جی مثلاً میری کتاب ہے 15 کہانیاں, جی جی اس میں جو ٹائٹل ہے یہ بھی آپ کی ایک پینٹنگ, جی. اور ایک اس کو بادی نظر میں دیکھا جائے تو خون کے دھبے لگتے ہیں, جی جی. لیکن باریکی سے دیکھا جائے تو ان دھبوں میں کہیں کہیں بہت باریکی سے جس طرح منیچر پہ کام ہوتا ہے وہ پھول کھلتے ہیں. سب کہاں کچھ گلو لالا والی بات ہے, کو نمایاں ہوتے. یہ آپ نے کہاں سے مرج کیا ہے؟ یہ میرا منیچر پینٹنگ میں ہی جو پہاڑی اسکول کی منیچرز اگر آپ دیکھیں, میری انسپریشن بنی جب میں لاہور میوزیم میں دیکھ رہا تھا. ان کے پاس امیزنگ کلیکشن ہے پہاڑی اسکول کی منیچرز کی, اور وہ جو فولیج تھا جس طرح وہ بنا ہوا تھا اسی کو میں نے شاید اس کا اسکیل چینج ہو گیا وہ جب سائٹ اسپیسیفک کام کیا میں نے زمین کے اوپر, دیواروں کے اوپر. تو طریقہ کار وہی ہے جو چھوٹی باریکی سے ہوتا ہے, لیکن اس کا اسکیل فرق ہے. اور وہ آپ کو آئیڈیا یہ ہے کہ ایک ٹینشن کریٹ کرتا ہے, دو کنٹراسٹ چیزیں ہیں نا, خون ہے اور پھول ہیں. پھول ہے, ہاں. تو وائلنس تو ہے لیکن
ہوپ کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. تو دیر از آلویز اے ہوپ. کوئی امید ہے, کوئی کچھ ہے, کہ وہ دیکھنے والے کی نظر بھی ہے کہ آپ کیسے کیا چیز, کس چیز سے کیا چیز دیکھتے ہیں. تو اگر آپ صرف مایوسی دیکھیں تو پھر تو میرا خیال ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اس دنیا کا. یہ پھول جو ہے کھلنے کے لیے کچھ وقفہ چاہتے ہیں.